الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، رسول آئے، ان تمام کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے پوری امت میں وہ صحابہ اکرام کی جماعت کا ہے، اور تمام صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل صحابی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی بات پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اسی ترتیب پر، اسی افضلیت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی جب صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان پر لگام لگا لو۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ کے خلاف بیان کرے یا بولے یا صحابہ کے اختلافات کو ذکر کرے وہ صاحب ہوا ہے، بدعتی ہے۔ تو آپ سب کی تحقیق کریں، سب کی غلطیوں کو بیان کریں، لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ان کی صرف اچھی باتوں کو بیان کرنا ہے، ان کے تعلق سے جو اختلافات ہیں یا ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور جس مجلس کے اندر ان کے اختلافات کو بیان کیا جائے اس مجلس سے اٹھنا ضروری ہے، اور بیان کرنے والا یا تو بدعتی ہوگا یا اس کا کوئی اور مقصد ہوگا۔ اس لیے تمام کے تمام صحابہ اور ان کے درمیان جو اختلافات ہونے والے تھے سب کا علم اللہ کو پہلے سے تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سب سے رضامندی کا اظہار کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو ان کی غلطیوں اور اختلافات کے ساتھ قبول کر لیا اور ان سے راضی ہو گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ اور پھر ہماری ناراضگی اور رضامندی کا کون سا اعتبار ہے اور کون سی اہمیت ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام کا جب ذکر آئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھیں، اور ان کے تعلق سے ایک آدمی بھی بد کلامی کرے، ایک بار بھی کرے، وہ بددین ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرتا۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے کلام کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، لا یصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ولا کرامہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو رب کے محبوب ترین لوگوں کی عزت نہیں کرے ہم ان کی عزت کیوں کریں؟ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر آواز بلند کیا، صرف آواز بلند کیا۔ ایک سوال کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر کے اس کی پٹائی کر دی اور کہا صحابی رسول پر آواز بلند کرتے ہو؟ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ایک صحابی سے آپس میں کچھ ناچاقی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ نبی کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صحابی نہیں ہوتے، کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو پھر میں اسے ایسی سزا دیتا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے، جو قدر و منزلت ہے، جو عزت ہے، جو احترام ہے، ہر آدمی اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے، ان کی غلطیوں کو بیان نہ کرے۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اور ہماری غلطی کو لوگ دوسرے کے سامنے بیان کریں، تو پھر صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہے ان کی غلطیوں کو سننا کیسے آپ پسند کر لیتے ہیں؟ تو اس لیے صحابہ کرام کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو آئیں گے آپ سے کہیں گے دیکھو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے رکنا ہے، لیکن اب دو صحابی کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، وہ اپنی کتاب میں اپنی تقریر میں اس کو ذکر بھی کرتا ہے۔ یہی اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ آپس میں جو اختلافات ہوئے اس کو ذکر کرنا، اس سے دل خراب ہوتا ہے۔ کسی ایک یا دوسرے صحابی کے تعلق سے آپ کو بدگمانی ہوگی،
دل میں وسوسے پیدا ہوں گے۔ اس لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس بات پر ایمان رکھنا ہے، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کی صرف اور صرف اچھی باتوں کو بیان کرنا ہے، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے بالکل خاموشی اختیار کر لینا، اور جو کرے دے گا تو گویا کہ وہ تمام صحابہ کے اوپر الزام لگانے والا ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ، اسلام ایک گھر ہے جس کا دروازہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، فمن نقر الباب کأنہ اراد ان يدخلہ، کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ داخل ہونا چاہتا ہے، تو جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر کلام کرتا ہے گویا کہ وہ پورے گھر کو، پورے تمام صحابہ اکرام پر کلام کرتا ہے۔ تو معیار ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے جو بڑے صحابی جو فضل میں علم میں بڑے ہیں، پھر ان پر کلام کرنا تو ان سے بھی بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے جتنے صحابہ اکرام ہیں کسی ایک کے تعلق سے بھی ہم کوئی بھی برائی نہیں سن سکتے، ہمیں صرف اچھائی سننی آتی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو نبی کی عزت کے، نبی کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا دفاع ہے، وہی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رضامندی کے ساتھ ان کے اختلافات کا اگر ذکر ہو تو خاموش رہو، وہاں پر نہ ان کی مجلس میں شریک ہونا ہے جو اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی باتوں کو سننا ہے۔ تو اس لیے اپنی عدالت لگا کر کے صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لوگ نہ بیٹھیں، کہیں اپنی عاقبت ہی برباد نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ سلف صالحین یا منہج صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے میں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو صرف کتاب و سنت کو ماننا چاہیے، آپ بیچ میں صحابہ کو لے آئے، منہج صحابہ، منہج سلف کو، یہ تو تقلید ہوئی۔ تقلید کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، کسی منہج کی نہیں ہوتی۔ منہج کا مطلب وہ طریقہ، وہ طور طریقہ جس طریقے پر صحابہ کرام کتاب و سنت کو سمجھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تمام صحابہ، تمام سلف صالحین، ان کا جو منہج ہے وہ طریقہ ہے کتاب و سنت کے فہم میں اس کا استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ تو کتاب و سنت کو بغیر فہم سلف کے سمجھا نہیں جا سکتا، اور بغیر فہم سلف کے، بغیر سلف صالحین کے ذریعے کتاب و سنت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کا ذکر کل آ گیا۔ تو صحابہ کرام ہمارے نزدیک ہدایت کا معیار ہیں، صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری عزت ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہیں۔ ہم ان سے محبت ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جنہوں نے نبی کا دفاع کیا اگر ان کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم صحابہ کرام کے دفاع میں اس شخص کے ساتھ ہر وہ معاملہ کریں گے جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی بات تھی، اور جیسا کہ شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ نے مغرب سے قبل کہا کہ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب اور جو بھی چیزیں صحابہ کرام سے تعلق رکھتی ہے اس سلسلے میں ایک سلسلہ وار درس یہاں چل رہا ہے، اور 25 سلسلہ ہو چکا ہے، اس میں ضرور شریک ہوں، کیونکہ وہ معیار ہدایت ہیں۔ جب صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اعمال کو اور دیگر چیزوں کو جانتے ہیں ان کے متعلق، تو دل کے اندر دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے، ثبات قدمی میں مزید پختگی آتی ہے، اور انسان اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ آپ صحابہ کے دور میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 26واں نقطہ یہ ہے، امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، کہ جو حاکم ہوتے ہیں، مسلم حکام، ان کی سمع و طاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننا ہے ان چیزوں کے اندر جن چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، یعنی خیر و بھلائی میں حکام کی بات کو ماننا ہے، گرچہ وہ آپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ اوصیکم بالسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں امیر کی، گرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، ان کے سمع و طاعت کی، ان کی بات ماننے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔
تو امیر اور حاکم جو ہے ان کی ہر بات ماننا ہے، کوئی بھی جو بات خیر و بھلائی کی بات ہو اس کو ماننا ہے، کوئی بھی قرار آئے، کوئی بھی نظام آئے، گرچہ وہ نظام ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے خلاف ہو، آپ اپنی خواہش کو قربان کر کے اس نظام کو اس قرار کو مانیں، کیونکہ حاکم کے قرار اور اس کے حکم کو ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو سمع و طاعت کا مطلب یہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی برائی کا حکم دے، جیسے کوئی کہے نماز نہیں پڑھنا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، تو اس چیز میں حاکم کا حکم نہیں مانیں گے۔ سب کہیں کوئی اگر کہے کہ بھائی قبروں پر سجدہ کرنا یہ حاکم کا حکم ہے، اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی معصیت میں بات نہیں مانی جائے گی، لیکن خیر و بھلائی کے اندر بات مانی جائے گی، خیر و بھلائی کے اندر بات مانی جائے گی، گرچہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور سمع و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے بھی مانی جائے گی اور پیچھے میں بھی، یہ نہیں کہ اکیلے میں 2-4 آدمی بیٹھ گئے اور لگے امیر کی برائی کرنے، کیا نظام لے آئے، کیا کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ برائی اور غیبت میں آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں سالوں سے اور خوب اچھے سے کماتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے، اور گھر میں جا کر کے اور اپنے ملک میں بھی جا کر کے بھر کر کے برائی کرتے ہیں حکام کی۔ جب آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جن کی نگاہ، جہاں پر آپ کی نگاہ میں وہاں کا حاکم اتنا برا ہے، تو آپ یہاں کماتے کیوں ہیں؟ جائیے اپنے گھر، ایسی جگہ جائیے جہاں کا حاکم اچھا ہو۔ حاکم برا بھی ہے لیکن اس کا ملک اچھا ہے، کیسے؟ تو شریعت کے مطابق چلیں، آپ کا جو حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر حاکم ظلم کرے، تمہارے مال کو چھین لے اور تمہیں مارے، پھر بھی تمہیں اس کے خلاف نہیں جانا، چہ جائے کہ یہاں کا حاکم تمام چیزیں دیتا ہے، ہر حقوق کو فراہم کرے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے چاروں دروازے کھلے ہیں، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں، عدل و انصاف قائم ہے، اس کے باوجود اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارجیت والی صفت اس کے اندر ہے، جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ سبائی فتنہ ہے اصل میں۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا کہ اپنے حاکم کے خلاف لوگوں کے درمیان حاکم کے خلاف بولو، لوگوں کا دل حاکم کے خلاف خراب ہوگا تو ان کے خلاف خروج کریں گے، یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کہا تھا۔ اور یہیں سے پہلا فتنہ شروع ہوا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین جو تیسرے خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف لوگوں نے خروج کیا عبداللہ ابن سبا کی نصیحت کو اپناتے ہوئے۔ تو جو لوگ حاکم کی برائی کرتے ہیں یا ان کے خلاف برائی کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں یا ان کی برائیوں اور کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، سب کے اندر خارجیت والی صفت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حق بیان کرتے ہیں ممبر سے، کیا حاکم کو نصیحت کرنا ہے ممبر سے، تو اس کو نصیحت نہیں کہتے ہیں۔ حاکم کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر جو کوئی حاکم کو من اراد ان ینصح لذی سلطان، جو حاکم کو نصیحت کرنا چاہے، اس کے لیے خیر خواہی چاہے، تو وہ حاکم کے پاس جائے اور جا کر کے حاکم کا ہاتھ پکڑے، ولیخلو بہ، اور تنہائی میں جائے اور جا کر کے جو سمجھانا ہے سمجھائے، نصیحت کرے۔ ولا یبدہ علانیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سامنے نصیحت نہ کرے، تنہائی میں جا کر کے حاکم کو نصیحت کریں، اور حاکم نصیحت کو مان لے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں مانے تو نصیحت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو اگر کوئی ممبر و محراب سے حاکم کے خلاف بولتا ہے، کہتا ہے یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت نہیں، یہ خارجی طریقہ ہے لوگوں کو حاکم کے خلاف ورغلانا، یہ خارجیت والا طریقہ ہے، جیسا کہ تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے، سنت کی مخالفت بھی ہے۔ تو حکمرانوں کی بات سننا اور ان کا کہنا ماننا ان چیزوں میں واجب ہے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہو، جو لوگوں کے اتفاق اور ان کی رضامندی سے منصب خلافت پر فائز ہو، وہ امیر المؤمنین ہیں، وہ امیر المؤمنین ہیں، لوگوں کی رضامندی سے وہ حاکم بن گئے، تو مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان کی تمام باتوں کو ماننا ہے۔ کسی کے لیے ایک رات بھی اس حال میں گزارنا جائز نہیں کہ اس کا خیال ہو کہ اس پر کوئی حاکم نہیں ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اس کا مطلب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاکم کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ اب اس حاکم کی حکومت میرے اوپر نہیں رہی، میرے لیے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے،
تو ایسے شخص کے لیے کسی بھی ایک رات بھی گزارنا جائز نہیں ہے بغیر حاکم کے، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو، مسلمان حاکم نہ ہو، یہ اس شخص کے لیے بات نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ حج اور جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، اور نماز جمعہ ان کے پیچھے جائز ہے۔ نیز مسلمان اس کے بعد یعنی نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھے گا، ہر 2 رکعت کو علیحدہ پڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الجمعۃ فلیصلی بعدہا 4، کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے اسے جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔ تو یہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، جنہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے استدلال کیا ہے، لیکن وہ اس اثر کے اندر کلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدہا 4، کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے تو جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے، چاہے وہ مسجد میں پڑھے چاہے وہ گھر میں پڑھے۔ تو وہ 4 رکعت سنت راتبہ، سنت مؤکدہ جمعہ کے بعد ہیں۔ جمعہ کے پہلے کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ صلی ما تیسر لک، یعنی جمعہ کے پہلے آپ مسجد میں آتے ہیں اور امام کے آنے سے قبل جتنا میسر ہو سکے آپ پڑھتے جائیں، کوئی حد کوئی قید کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت سے لے کر کے 100 200 جتنی رکعت آپ کو میسر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ظہر کے پہلے سنت مؤکدہ ہے، ویسے جمعہ سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور جو امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے، ایک قول سے استدلال کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الجمعۃ فلیصلی بعدہا 4، جو جمعہ کی نماز پڑھے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت راتبہ ادا کرے۔ نہیں، یہ لفظ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں؟ کون سی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھے گا؟ تو یہ تھوڑی نہ ہے کہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کوئی حدیث نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تفریق کی ہے، مسجد میں پڑھے گا تو 4 پڑھے گا، گھر میں پڑھے گا تو 2 پڑھے گا، اور استدلال اسی حدیث سے کیا، لیکن اس تفریق کو علماء نے نہیں مانا اسی حدیث کی بنیاد پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ گھر میں پڑھے تو 2 پڑھے اور مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، یہ تفریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ یہ تفریق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، علماء کا اجتہاد ہو سکتا ہے، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا دیکھیں انہوں نے 6 رکعت کہا ہے۔ ویسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک لمبا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے لمبا فتویٰ دیا، جس میں انہوں نے کہا مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے اور گھر میں پڑھے تو 2 پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفریق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، من صلی الجمعۃ فلیصلی بعدہا 4، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ مسجد میں رہے تو 4 پڑھے اور گھر میں جائے تو 2 پڑھے۔ تو اس لیے اس کے عموم پہ عمل کیا جائے گا کہ گھر میں بھی پڑھے تو 4 پڑھے اور مسجد میں بھی پڑھے تو 4 پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے اور قول ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ قول کے اندر جزم ہوتا ہے، امت کے لیے نبی کے لیے دونوں کے لیے ہوتا، اور فعل کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس کے اندر خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے 2 رکعت اور ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو کبھی کبھی کسی فعل میں خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہوں اور 2 رکعت کسی اور چیز کی پڑھی ہو۔ تو نماز جمعہ کے بعد کی جو سنت راتبہ ہے، جس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، وہ 4 ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جو عقیدے کا ہے، اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے 6 رکعت کہا، اور امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو مسجد میں پڑھے وہ 4 پڑھے، جو گھر میں پڑھے 2 پڑھے، اور بھی دیگر اہل علم نے کہا ہے، اور جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں 4 رکعت پڑھے گا، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے گا، ان کی دلیل وہ ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر اور استدلال کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ راجح قول وہی ہے جو نص صریح سے ثابت ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے، چاہے وہ گھر میں پڑھے یا چاہے مسجد میں پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید
نہیں لگائی ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والخلافۃ فی قریش الی ان ینزل عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ خلافت جو ہوگی وہ قریش میں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے خلافت قریش میں ہوگی، تو ظاہر سی بات ابھی قریش کی خلافت تو ہے نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے بہت سارے دعوے دار ہوں، خلافت کے بہت سارے دعوے دار ہوں، الگ الگ قبیلے سے ہوں، الگ الگ ملک سے ہوں، اور اس میں کوئی قریشی بھی ہو، قریش سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اور وہ صالح اور نیک بھی ہو، تو ان تمام لوگوں کی دعوے داری میں سب سے مضبوط دعوے داری قریشی کی ہوگی، اور اسے ہی خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس کی مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ کئی لوگوں کی دعوے داری تھی، کئی لوگ کے اوپر نگاہ تھی کہ خلیفہ بننے کے وہ لائق ہیں، لیکن جب وہ حدیث سنائی کہ الائمۃ من قریش، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اور حاکم قریش میں سے ہوں گے، تو پھر اس حدیث کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا اور قریش سے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی کہ جب خلافت کے بہت سارے دعوے دار ہوں تو اس وقت خلافت قریش یا قریشی خلیفہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قریشی کے یا قریشی کے خلیفہ بننے کے دو شرط ہیں، ایک یہ کہ وہ صالح ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی خلیفہ نہ ہو، تو پھر قریشی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ لیکن پہلے سے حاکم ہو، پھر کوئی قریشی آ کر کے دعویٰ ٹھوکے کہ میں قریشی ہوں، مجھے خلافت دینی چاہیے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، اور اگر کوئی قریشی ہو اور حاکم بھی کوئی نہ ہو لیکن قریشی صالح نہ ہو، تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو ملے گا جو صالح ہوگا، جو صحیح العقیدہ ہوگا، اس کو ملے گا۔ یہ اہل علم نے بیان کیا۔ اور کہتے ہیں کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مسلم حکمرانوں میں سے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرے وہ خارجی ہے۔ خوارج کے بارے میں تو پتہ چل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ بڑی اچھی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، بڑی اچھی عبادت کریں گے، لوگ ان کی عبادت کو دیکھ کر کے اپنی عبادت کو حقیر اور کمتر سمجھیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو ان کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد اور ثمود کو قتل کیا تھا۔ تو جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے، تو بغاوت کی دو قسمیں ہیں، خروج کی دو قسمیں ہیں، ایک خروج بالسلاح ہے اور ایک خروج بالکلام ہے۔ خروج بالسلاح کے تلوار لے کر کے حاکم کے خلاف اتر جائیں، تلوار لے کر کے حاکم کے خلاف لڑنے کے لیے اتر جائیں، بغاوت کا علم بلند کر دیں۔ اور خروج بالکلام یہ ہے کہ حاکم کے خلاف برائی کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو متنفر کریں حاکم کے خلاف، یا ان کو ترغیب دیں حاکم کے خلاف خروج کی۔ اور خروج بالعمل یہ ہے کہ آپ مظاہرہ حاکم کے خلاف کرنا شروع کر دیں، مظاہرات میں اتر جائیں۔ تو حاکم کے خلاف کسی بھی قسم کا خروج حرام، بالکل حرام ہے، خوارج کا عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، چاہے وہ جب تک کہ وہ آپ کو نماز سے نہ روکیں، جب تک وہ آپ کے حاکم ہیں، آپ کو اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ آج کے جو ہمارے خاص کر کے سعودی عرب میں حاکم ہیں، آج سے پہلے بہت سارے حکام گزرے ہیں، ان سے کئی درجہ بہتر ہیں، کئی درجہ بہتر، عقیدے میں صحیح ہیں، عمل میں صحیح ہیں، اور بھی دیگر معاملات میں بالکل صحیح، عقیدے کی توحید، عقیدے کی نشر و اشاعت میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں، عمل صالح میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہوں نے کبھی نماز پڑھنے سے روکا؟ اب کہیں گے وہ فلاں 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 کام کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سارے معاملات جمع کر کے اللہ کو رجسٹر پیش کریں؟ تو آپ بھی تو فلاں 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 کام کرتے ہیں، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، نفاق آپ کے اندر بھی ہے، بےایمانی آپ کے اندر بھی ہے، نماز سے سستی آپ کے اندر بھی ہے، دل میں کچھ منہ میں کچھ آپ کے اندر بھی ہے، حق و باطل کی تمیز آپ بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنی برائیوں کو کیوں نہیں گنتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی برائی کرنے سے منع کیا۔ ایک عام مسلمان کی غیبت سے جب منع ہے تو پھر حاکم کی غیبت سے تو بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ تو نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں
ہم حاکم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، گرچہ حاکم ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، یہ نبی کی اتباع میں۔ تو اگر کوئی بولتا ہے تو وہ نبی کی مخالفت بھی کرتا ہے اور اس کے اندر خوارج والی صفت بھی ہے۔ تو کہا جو مسلمان حکمرانوں میں سے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرے وہ خارجی ہے، اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، احادیث و آثار کی مخالفت کی، اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور حاکم وقت سے لڑائی کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا حلال نہیں، یعنی جائز نہیں، جو پیچھے بات کر چکے ہیں، گرچہ وہ ظلم کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اسبرو، کہ صبر کرو گرچہ حاکم حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور انصار سے فرمایا تھا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملو، اور حاکم سے لڑائی کرنا سنت میں سے نہیں ہے، سنت میں ہے ہی نہیں، یعنی حاکم سے لڑائی کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا، صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں رہا۔ اب حجاج بن یوسف کن کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف تھا نا، کتنا ظلم کرتا تھا۔ کیا ان لوگوں نے خروج کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا تھا۔ برائی نہیں کرتے تھے، کہیں کسی مجلس میں بیٹھے تو حاکم کی برائی کرنے لگ گیا، بالکل نہیں۔ تو کوئی اگر حاکم کی برائی کرتا ہے تو یہ خوارج کی صفت میں سے، اسے اس سے توبہ کرنی چاہیے، نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، حاکم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو حاکم نے کتنا مارا تھا؟ حاکم وقت نے بہت مارا تھا۔ ایک ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ہاتھی کو لگتا، ہاتھی درد کی وجہ سے چیخ اٹھتا، چلا اٹھتا۔ پھر بھی امام احمد رحمہ اللہ جب 12-14 سال کے جیل کاٹنے کے بعد، مار کھانے کے بعد واپس آئے تو حاکم کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہی منہج سلف۔ پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو اس نے ہم کو پکڑ کر کے بند کر دیا، وہ ایسا برا حاکم ہے، چلو اس کے خلاف خروج کرو، نہیں، سب کو روکا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اس کو لوگوں نے ورغلایا۔ یہ ایک مسلمان کا موقف اپنے مسلمان حاکم کے خلاف ہونا چاہیے، مسلمان حاکم کے تعلق سے ہونا چاہیے، جبکہ مسلمان حاکم اگر آپ کے لیے خیر خواہ ہے تو مزید آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ چنانچہ بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک دعا دیا ہے جو دعا اللہ قبول کرے گا تو میں اس دعا کو حاکم کے لیے کرتا کہ اللہ حاکم کی اصلاح فرما دے، کیونکہ حاکم کی اصلاح سے ملک کی، سماج کی، لوگوں کی، پوری دنیا کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبھی کو خوارج والی صفت سے محفوظ رکھے، حاکم کے لیے دعا کرنے اور حاکم کے لیے حسن ظن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس اتنا گناہ ہے، پھر بھی لوگ ہم سے حسن ظن قائم کر رکھے ہیں۔ پھر حاکم پورے ملک کو چلاتا ہے، پھر اس سے آپ حسن ظن کیوں نہیں قائم کر رکھے ہیں؟ آپ کے بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ایک بھی خیر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ ان کا بیٹا ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھی خیر نہیں، ہر برائی وہ کرتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو آپ اس سے محبت اور حسن ظن قائم رکھتے ہیں۔ تو پھر ایک مسلمان حاکم ہے جو اتنی خیر خواہی مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے، کیا وہ حسن ظن کا حقدار نہیں؟ تو اس لیے تمام فتنے، خاص کر کے خون جو بہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاکم کے خلاف خروج یا بغاوت ہوتی ہے۔ کیا دکھائیں؟ دکھائیے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نا، بخاری کی روایت، عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، تفصیلی سن لیجیے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ابھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے پیش کیا آپ کو، وہ پڑھتے تھے، اسی بنیاد پر قائد ہیں، تو پڑھ رہی ہیں وہاں چھاپا ہے۔ وَيَحِلُّ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملو، اور حاکم سے لڑائی کرنا نبی کا طریقہ نہیں اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں، کیونکہ اس میں دین و دنیا کا بگاڑ ہے۔ وَيَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوارج جب مسلمانوں کے جان اور مال اور اہل و عیال سے تعرض کریں تو ان سے لڑائی کرنا حلال ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا واجب ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے قتال کیا تھا۔
وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے تھے بلکہ مارتے بھی تھے۔ تو ان کو پہلے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا، ان کو سمجھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور ان سے مناظرہ کرنے کے بعد بہت سارے خوارج اپنی خارجیت سے توبہ کر کے پھر سے مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، باقی جو لوگ بچے تو ان سے جا کر کے قتال کیا۔ تو جب خوارج مسلمانوں پر تلوار اٹھانے لگے تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف لڑائی کرے اور ان کو روکے، اور جب وہ مسلمانوں کی جان و مال اور اہل و عیال سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جائیں، یعنی حاکم کے خلاف کلام کرتے ہیں لیکن وہ ہتھیار وغیرہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو حاکم وقت کے لیے جائز نہیں کہ انہیں پکڑے اور نہیں ان کے زخمی کو، یعنی یہ جنگ کے اندر ہے، یعنی جب جنگ ہو خوارج سے، اور جب جنگ کرتے کرتے خوارج میدان چھوڑ کر کے بھاگے، خوارج جنگ کرتے کرتے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، تو جیسے کفار بھاگنے لگے تو ہم دوڑا کے پکڑیں گے، ان کا سامان لوٹیں گے، ان کے زخمی کو پکڑیں گے یا ان کو قتل کریں گے، تو خوارج کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ خوارج کے ساتھ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ خوارج کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اگر میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے زخمی کو چھوڑ دیا جائے، ان کے خواتین اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، ان کے مال کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اصلاً وہ مسلمان ہیں، اللہ کہ ان میں بعض غالی فرقہ ہے جو کہ یعنی ارتداد کی دہلیز پر بلکہ مرتد ہیں وہ لوگ، کچھ غالی فرقہ جیسے ازارقہ وغیرہ ہیں خوارج میں سے، تو وہ لوگ یعنی ایسی بات، ایسے عقائد ہیں ان کے کہ جس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل ارتداد کی حد کو یا دہلیز کو پار کر چکے ہیں۔ تو جب خوارج سے قتال ہو اور خوارج بھاگنے لگیں تو ان کے زخمیوں کو نہیں پکڑا جائے گا، ان کے خواتین و بچوں کو نہیں پکڑا جائے گا، مزید یہ کہ ان کے سامان وغیرہ کو نہیں لیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں ان کی پشت پھیر کر بھاگنے والے کا پیچھا کیا جائے گا، جیسا کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، جان لو کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی فرد بشر کی اطاعت نہیں، الا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر کسی کی بات سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا امام ہو، کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، بزرگ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر ان کی بات سے، ان کے قول سے، ان کے عمل سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس بزرگ، اس عالم، اس مجتہد کا احترام سر آنکھوں پر ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں کا احترام ان سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ تو ایک عالم، ایک بزرگ کوئی ایسی بات کہیں، کوئی مجتہد مفتی ایسی بات کہیں جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہو، تو اس بات کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول کا احترام تمام عالم، پورے علماء، سارے مجتہدین سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جو مسلمانوں میں سے ہو اس کے خلاف یا اس کے حق میں کسی نیک عمل یا بدعملی کی گواہی نہیں دی جائے گی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو معین کر کے نہیں کہا جائے گا کہ زید بھائی جنتی ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا بکر جہنمی ہے، معین کر کے۔ خیر کا مطلب یہاں پہ جنت اور شر کا مطلب یہاں پہ جہنم، تعیین کر کے جنتی اور جہنمی نہیں کہا جائے گا فلاں شخص جنتی ہے یا فلاں شخص جہنمی ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے، نبی کی سنت کی اتباع کرے، بدعت سے، شرک سے بچتا رہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو بدعت شرک سے نہیں بچے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، تو یہ عام حکم ہے۔ لیکن فلاں صاحب جنتی ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، تو ان کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کچھ لوگوں کے تعلق سے نصوص آئے ہیں قرآن حدیث کے اندر جنہیں کہا گیا کہ فلاں جنتی ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ، ویسے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات آئی ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو معین کر کے کہا گیا وہ جہنمی، جیسے ابو لہب۔ تو جن کا نام لے کر کے جنتی کہا گیا آپ انہی کا نام لے کر کے ان کو جنتی کہہ سکتے ہیں، اور جن کا نام لے کر کے جہنمی کہا گیا انہی کا نام لے کر کے آپ ان کو جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو معین کر کے، خاص کر کے آپ نہ جنت کی بشارت یا خوشخبری دے سکتے ہیں، اور نہیں اسے جہنم کی آپ بشارت سنا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا خاتمہ کس عمل پر ہو۔
جیسا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زندگی بھر عمل کرتا رہتا ہے نیک اعمال کرتے رہتا ہے، اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالش جگہ بچتی ہے، صرف ایک بالش۔ اب وہ جنت میں داخل ہی ہونے والا ہوتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، مقدر غالب آ جاتی ہے، اور وہ انسان پھر شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت جہنمی والے اعمال پر ہوتی ہے۔ کوئی انسان برائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے ایک دم قریب ہو جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش جگہ رہتی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو اس کے بعد پھر وہ جنتی والا عمل شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کرتا رہتا ہے، اسی پر اس کی موت ہوتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی زندگی میں معین کر کے اس کو جنتی کہنا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کو جنتی کہنا، یہ درست نہیں کہ فلاں صاحب مر گئے ہیں وہ جنتی، فلاں صاحب مر گئے ہیں وہ جہنمی۔ جنت اور جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا داخل کرے گا، جسے چاہے گا محروم کرے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے، خاص آدمی کے پاس، جو اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے بندے کے درمیان ہیں، لیکن خاص کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے جو فتویٰ دیا جاتا ہے فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خاص کر کے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ بنا بری تم اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ تو اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو جنتی ہونے کا فتویٰ نہ دیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ جب یہ نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ امید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا نیک عمل کرتے، عقیدہ صحیحہ پر ثابت قدم تھا، اسی کی نشر و اشاعت کرتا تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برائی پہ مر گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے شرک کیا، اس نے فلاں فلاں کام کیا، فلاں فلاں کام کیا، جہنمیوں والا کام کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے جہنم ملے گی۔ لیکن آپ تعیین کر کے بالجزم کسی کو نہ جنتی کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی۔ رجم حق ہے، کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، رجم کیا ہے؟ حق ہے۔ رجم فقہی مسئلہ ہے، عقیدے سے اس کا لین دین نہیں، لیکن اہل بدعت نے اس کا انکار کیا تو اہل سنت کی یہ خصوصیت بن گئی کہ اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، دوسرے خلیفہ تھے، خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ رجم حق ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فَأَخْشَىٰ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، مجھے ڈر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور رجم کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں پاتے ہیں، ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کا حکم نہیں پاتے ہیں، چنانچہ وہ رجم کے حکم کا انکار کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب کہا تھا؟ معتزلہ نے رجم کا انکار کیا اور یہ جو سلسلہ ہے ہندوستان تک پہنچا، مولانا مودودی اور ان جیسے لوگوں نے بھی رجم کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، مولانا مودودی کہتے ہیں رجم آج کل کے تمدن کے خلاف ہے اور کوئی انسانی طبیعت رجم کو گوارا نہیں کر سکتی۔ یقیناً انسانی طبیعت نہیں کر سکتی لیکن مسلمانی طبیعت کرتی ہے۔ جو مسلمان ہوگا اس کی عقل کے خلاف بھی بات ہوگی اور حدیث رسول میں ہے تو وہ اپنی عقل کو کہے گا میں ناقص العقل ہوں۔ نبی کی بات بالکل سچی، مجھے نہیں بات سمجھ میں آتی، اللہ نے عقل دیا ہی کتنا ہے، میں اپنے معاملات نہیں سمجھ سکتا ہوں، دین کے معاملات میں ٹانگ اڑاؤں۔ تو انسانی طبیعت، جس انسان کا اسلام سے واسطہ نہیں ہو اس کی طبیعت، جس کی طبیعت پر وحیین کی لگام نہیں ہو، جس کی طبیعت نے اللہ کی اور اس کے رسول کے حکموں کی غلامی قبول نہیں کی ہو، یقیناً اس کی طبیعت اس رجم کو گوارا نہیں کر سکتی۔ لیکن جو رب کا غلام ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سر خم تسلیم کر کے قبول کرتا ہو،
اس کی طبیعت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی بلکہ اس پر ایمان رکھے گی۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں مسائل ہیں۔ مولانا مودودی کے گمراہی کا سرچشمہ ہے وہ، ہر بات کے اندر شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ رہا ہوگا جس پہ انہوں نے قلم اٹھایا اور اس پہ ان کے قلم نے لغزش نہیں کھائی۔ پھر بھی افسوس ہے کہ اہل سنت سلفی اور بعض اہل حدیث کی طرف انتساب کرنے والے ان کے دفاع میں، ان کی کتاب کی تدریس میں، ان کو پڑھانے میں، ان کی کتاب کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ ان کی بدعقیدگی پر آپ قلم چلائیں گے، بولیں گے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو روکیں گے ان کی کتاب پڑھنے کے لیے، اپنے میں سے کچھ سہولت کار آ جائیں گے، ارے ان کے پاس خیر کی بھی تو بات ہے، تو خیر تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے شر محض اس دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، خیر شیطان کے پاس بھی اس سے لے سکتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنا شیطان سے بچنے کے لیے کس نے سکھایا تھا؟ شیطان نے، تو کیا اس کو استاذ مانا جا سکتا ہے؟ تو جو بدعتی ہے، بدعت کی نشر و اشاعت میں پیش رہتا ہے، منکر سنت ہے، جس کے دل میں نبی کی سنت کا احترام نہیں ہو، جو اپنی ناقص اور چھوٹی سی عقل کی وجہ سے سنت کا انکار کرتا ہو، آپ کے دل میں اس کا احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو منکر سنت ہو، جو بدعتی ہو، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، وحدت الوجود کے قائلین اور ان کے عقیدے کو پروموٹ کرتا ہو، اس کی تائید کرتا ہو، اس سے، اس کی کتاب سے، اس کی فکر سے دور رہنا ضروری ہے، ورنہ کہیں آپ اس کے دام میں گرفتار نہ ہو جائے جیسا کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ میں موجود ہے، مولانا مودودی کے اوپر تقریباً 26 سے 27 صفحہ میں یا 16 سے 17 صفحہ میں رد لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہ مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھنے والا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کی کتاب پر ایک تقدیم ہے، اس کے اندر مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی یہ بات موجود ہے کہ مولانا مودودی ملحدانہ نظریات کے حامل تھے، ملحدانہ نظریات کے قائل تھے، وہی فکر کے قائل تھے۔ ہمارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمارے یہ علماء کوئی امپورٹڈ فکر لے کر کے نہیں آئے، یہ سلف کے زمانے سے امپورٹ ہوتے ہوئے ہم تک آیا، اور یہی قبر تک جائے گا، اور یہی فکر نجات کا ذریعہ بنے گی، جس کو منہج سلف یا فہم سلف کہتے ہیں۔ تو رجم حق ہے، رجم حق ہے، اس کا طریقہ کیسے مارا جائے گا، کن کو مارا جائے گا، جو شادی شدہ ہوں گے ان کے اوپر رجم ہے، اور اس کے علاوہ حدیث میں کچھ زیادتی بھی ہے اس حکم کے اوپر، تو اس کو بھی لیا جائے گا۔ اس کے احکام احادیث کے اندر موجود ہیں۔ رجم حق ہے، اس کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ والمسح علی الخفین سنہ، موزے کے اوپر مسح کرنا سنت ہے۔ تو یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن عقیدے میں ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ روافض نے اس کا انکار کیا تھا، روافض نے اس کا انکار کیا، تو اہل بدعت جس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اس کو ماننا اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے، اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو موزے پر مسح کرنا سنت ہے۔ کچھ لوگ موزہ پہنے رہتے ہیں لیکن وضو کرنے جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں، مناسب نہیں، گرچہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ موزے پر مسح کرنا سنت نہیں ہے، لیکن اتار دیتے ہیں۔ اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ موزے پر مسح کریں۔ اب موزہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو یا اون کا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ 9 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ جراب پر جو اون وغیرہ کا موزہ ہے اس کے اوپر وہ مسح کیا کرتے تھے، اور منہج سلف پر ہی ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ تو اگر موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور وہ ٹخنے کو ڈھانپے ہوا ہے، وہ موزہ، کچھ موزہ آتا ہے جو ٹخنے کے نیچے آتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو موزہ ایسا ہو جو ٹخنے کو ڈھانپے ہوا ہو، یہی موزہ کی تعریف ہے، خف کی تعریف ہے یا جورب کی تعریف ہے اس کے اندر، لغت کے اندر۔ تو ایسا موزہ جو ٹخنے کو ڈھانپے ہوا ہو اور آپ نے باوضو ہو کر کے اس موزے کو پہنا ہو، تو جو آدمی مقیم ہے اس کے لیے جس وقت پہنا ہے اس وقت سے لے کر کے آئندہ 1 دن اور 1 رات تک اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ جو مسافر ہوں ان کے لیے
3 دن اور 3 رات تک۔ تو مسح موزے کے اوپر مسح کرنا سنت ہے، اور حالت سفر میں نماز قصر کرنا بھی سنت ہے، حالت سفر میں نماز قصر کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی جس کی استطاعت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، جس کی استطاعت نہ ہو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ روزہ دوسرے ایام میں چھوڑ دیں اور روزہ دوسرے ایام میں مکمل کر لیں۔ اور شلوار پہن کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ روافض فتویٰ دیتے تھے کہ شلوار پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے ہاں تو چاقو سے روٹی بھی کاٹنا حرام ہے۔ تو اہل بدعت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ لوگ ان کے عقیدے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا یہ بدعقیدگی مسلمانوں کے درمیان پھیلنے نہ لگے، اس لیے اہل علم نے ان چیزوں کو عقیدے کے اندر شمار کیا ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے۔ اسلام کا اظہار زبان سے کرے اور دل میں کفر کو چھپائے، جس کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں، عقیدے والا نفاق۔ اور ایسا جو منافق ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، گالی دینا، بدعہدی کرنا، اور جھگڑا کرے تو گالی دے، جھوٹ بولنا، تو یہ سب جو ہے یہ خصال نفاق کے خصال میں سے، خصلتوں میں سے ہے۔ نفاق کی پہچان، منافق کی پہچان میں سے ہے، لیکن اس کو نفاق عملی کہتے ہیں یا نفاق اصغر کہتے ہیں، چھوٹا نفاق۔ اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے اور اس پر مصر رہنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ بڑے نفاق کے اندر شامل یا داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے گالی گلوچ، جھگڑا اور کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے، بدعہدی کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ جان لو کہ دنیا ایمان اور اسلام کی جگہ ہے، جان لو کہ دنیا ایمان اور اسلام کی جگہ ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے احکام، میراث، ذبیحہ اور صلاۃ جنازہ کے اعتبار سے مومن و مسلمان ہیں۔ تم کسی کے لیے حقیقی ایمان کی گواہی نہ دو تاکہ وہ اسلام کے تمام احکام اور امور کی انجام دہی کرے۔ اب کسی کو آپ یہ نہ کہیں یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جیسے الایمان باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا تعلق دل سے ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر اعمال سے ہے، نماز پڑھنا ہے، کلمہ توحید کا اقرار زبان سے کرنا ہے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں حج وغیرہ کرنا ہے۔ تو اسلام کا سے جو تعلق ہے، اسلام جو ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ تو باطن میں کس کے پاس کیسا ایمان ہے اور کتنا ایمان ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہوگا، اس لیے کسی کو آپ مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے بالجزم مومن نہ کہیں، آپ کہیں مسلمان ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کہا کہ جو آدمی احکام، میراث، ذبیحہ یعنی اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہو، آپ اس کے اسلام کی گواہی دیجیے۔ اور اگر وہ اس میں کسی چیز میں کوتاہی کرے گا تو ناقص ایمان والا ہوگا۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو گناہ کرے گا اس کے ایمان میں کمی ہوگی، اور جو نیکی کرے گا اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ البتہ معتزلہ اور یہ لوگ خوارج ایمان میں زیادتی اور کمی کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، جس نے گناہ کیا اس کا پورا ایمان ختم ہو گیا، ایک ساتھ ایک گناہ سے پورا ایمان ایک کبیرہ گناہ سے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے۔ اس کے ایمان کا علم اللہ کے سپرد ہے کہ وہ مکمل ایمان والا ہے یا ناقص ایمان والا ہے، سوائے اس کے جو آپ کے سامنے اسلامی احکام کا ضائع کرنا ظاہر کرتا ہو۔ اگر کوئی اسلامی احکام پر قائم نہ ہو، شرک کرتا ہو یا دیگر جو برائیاں ہیں وہ کرتا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین ہی اس سے سمجھے گا، اللہ رب العالمین ہی، اور ظاہراً جو چیز ہو ظاہراً اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کسی کو معین کر کے کافر کہنے کا جو حکم ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ کسی کو بھی معین کر لیا فلاں شخص ہے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، نہیں۔ اور اس کے اوپر یہاں پہ دورہ بھی ہو چکا ہے پچھلے سال تقریباً 6 مہینہ پہلے یا 9 مہینہ پہلے یہاں پہ دورہ ہوا تھا فتنہ تکفیر کے تعلق سے،
تکفیر کے تعلق سے کہ کافر کہنے کا اسلام میں کیا حکم ہے کسی کو کافر کہنے کا، تو اس تعلق سے پورا دورہ ہوا تھا، آپ اس وقت کی ویڈیو یا ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، بہت ہی تفصیل سے بات آئی تھی۔ اور کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اہل قبلہ میں سے جن کی موت ہو جائے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسے وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا اور اس کو سنگسار کیا گیا یعنی رجم کیا گیا، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے زانی، زانیہ، زنا کرنے والے، اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان کے علاوہ دیگر اہل قبلہ، اسی طریقے سے نشہ کرنے والا، شراب پینے والا بھی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تفصیل سے یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ خوارج جو ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے کافر مانتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کو ناقص الایمان والا تو مانتے ہیں لیکن دائرہ اسلام سے خارج اور کافر نہیں مانتے، اس لیے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی حاکم ہے، بڑا ذمہ دار ہے، کوئی بڑے عالم ہیں اور مصلحت وہ اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی نماز جنازہ چھوڑ دوں گا تو لوگ اس گناہ کو کرنے سے پرہیز کریں گے یا دور رہیں گے ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے، جیسے کوئی کہے کہ میں کیا کہتے ہیں کہ زانی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، لوگ زنا سے رکیں گے کہ میری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی عالم کہیں یا کوئی ذمہ دار یہ کہے یا حاکم وقت کہے کہ میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو اس کو یہ حق ہے تاکہ لوگوں کو اس عمل کے کرنے سے روکے، لیکن عام مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ رجم جن کو کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اگر نماز جنازہ جائز نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا کسی حکمت اور مصلحت کے تحت تھا۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، کوئی شرابی ہے لیکن موحد ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ سنت ہے، ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ تم اہل قبلہ میں سے کسی کو اسلام سے خارج نہ کرو، یہاں تک کہ وہ کتاب اللہ کی کسی آیت کو ٹھکرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں سے کسی حدیث کو رد کر دے، اس کا انکار کر دے، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا غیر اللہ کے لیے نماز صلات پڑھے، اگر وہ ان میں سے کوئی کام کرے تو تم پر اسے اسلام سے خارج کرنا واجب ہے۔ تو یہ بات سب کے لیے نہیں، یہ مفتی کے لیے ہے یا اس علاقے کے جو عالم ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ ان کے اوپر فتویٰ تکفیر کا فتویٰ دیں گے موانع، شروط اور موانع کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب کوئی ایک جملہ لے گا اور کوئی دیکھے گا غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو امام بربہاری نے تو کہا ہے کافر کہنے کے لیے، بھائی وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ہم جیسے کمزور لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے شروط اور موانع، تو کہیں گے کہ آپ لوگ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مولانا امام بربہاری رحمہ اللہ نے تو ڈائریکٹ کہا، اور یہ نہیں کہا کہ صرف عالم کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں تو سب کو کہا ہے کافر کہنے والی بات۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ کہا ہے، اس کے شروط اور ضوابط علماء نے ذکر کیے ہیں، جس کا مفصل تذکرہ جو دورہ ہوا تھا اس کے اندر آ چکا ہے، کیا شروط ہیں کیا ضوابط ہیں کسی کی تکفیر کے لیے۔ تو ہر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرے یا اسے دائرہ اسلام سے خارج کرے یا اسے کافر کہے، اور اگر ان میں سے کوئی کام نہ کرے تو نام کے اعتبار سے مومن مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، یعنی وہ ظاہراً مسلمان ہے، باقی اس کے باطن کا علم اللہ کو ہے۔ آپ ہم کو ظاہری دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو بھائی آپ کے سامنے ہم مسلمان ہی، لیکن اگر دل میں کفر و نفاق کسی کے چھپا ہو تو آپ اس پر مطلع نہیں ہے نا۔ اس لیے صحیح بخاری کا اثر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس پر حکم لگاتے ہیں، اگر وہ ظاہراً اچھا اظہار کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے تو ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، گرچہ وہ باطن میں کتنا برا کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اظہار برے اعمال کا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو ہم اس پر برائی کا حکم لگاتے ہیں، گرچہ اس کے دل میں کتنا ہی خیر اور کتنی اچھائی کیوں نہ ہو۔ تو لنا الظواہر واللہ یتولی السرائر، ہمارے لیے لوگوں کا ظاہر ہے اور باقی کسی کے باطن کا علم اللہ کو۔ کوئی سامنے سے آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کا اظہار کیجیے، لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ منافق ہے،
ابھی دیکھیں سامنے محبت کا اظہار کیا، پیچھے میں دل سے نہیں کرتا، دل کو ہم نے چیر کر کے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی آپ سے آ کر کے کہتا ہے کوئی بات، آپ یقین کر لیجئے، اور یہی ہم کو حکم ملا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جب کسی جنگ میں گئے، جیسے تلوار اٹھایا، سامنے کافر نے تلوار دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس کو قتل کر دیا کہ اس نے ڈر سے کہا ہے، دل سے کہاں کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، وہ بڑا ہی گراں گزرا اور بہت ہی اس سے خوف میں آ گئے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل شققت قلبہ، کہ تم جو کہہ رہے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا، تم اس کا دل چیر کر کے دیکھ لیتے کہ ڈر سے کیا تھا یا محبت سے کیا تھا۔ جب ایک صحابی کو اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کسی کی نیت پر کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں دیکھو نا وہ چاپلوسی کر رہا ہے، دیکھو نا وہ ریاکاری کر رہا ہے، دیکھو یہ دل کی بات ہے، اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیں۔ کیا پتہ آپ جس چیز کو چاپلوسی سمجھ رہے ہیں وہ چیز اس کے لیے بہتر ہو اور اس کے رب کے نزدیک باعث اجر و ثواب ہو، جس چیز کو آپ ریاکاری سمجھ رہے ہیں وہ چیز عین اخلاص ہو اس کے رب کے درمیان۔ جو چیز دل سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس پہ ہم حکم نہیں لگائیں۔ کون دل سے کیا سوچتا ہے، دل کے معاملات پر مطلع اللہ رب العالمین۔ آپ جو ظاہر کہہ رہے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، باقی کا حساب اللہ رب العالمین لے گا۔ تو ہمارے لیے ظاہر ہے اور باطن کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین ہی کرے گا۔ اور فرماتے ہیں اس نشست میں ہم اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ فقرات کو یا نکات کو مکمل کریں گے۔